پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد LNG کی ڈیل LNG ٹرمینلز پر کرپشن کا الزام لگاتی رہی. اس حوالے سے بڑی بڑی گرفتاریاں بھی ہوئیں. جون 2019 میں اس وقت کے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے اشارہ دیا کہ شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو جائیں گے. میں آج آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں کہ نیکسٹ خاقان عباسی صاحب ہے. اچھا آپ کو کیسے پتا ہے کہ خاقان عباسی صاحب ہے؟ سر جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے کام. آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے. تو اگر وہ خود مختار ادارہ ہے تو اس کی خبر آپ کو کس طرح پتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب پکڑے جائیں گے؟ صاحب دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے قتل کیا ہو تو میری اسیسمنٹ یا کسی بچے کی بھی اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ آپ کو جیل ہوگی یا آپ کو سزائے موت ہوگی. تو جنہوں نے چوری ڈاکے کی LNG کے کیس کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ایویڈنسز ہم نے نہیں جمع کرائے ہوئے؟ ابھی تو ہم بہت ساری چیزیں پریس کے آگے لے کے آئیں گے اس کی LNG کی. تو جیسا کام ویسا انجام. اور پھر 18 جولائی کو نیب نے سابق وزیر اعظم کو گرفتار بھی کر لیا اور وزیر اعظم نے امریکہ میں شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کا کریڈٹ بھی لے لیا. خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو، اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے. مگر پھر فروری 2020 میں تقریباً 7 مہینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہد خاقان عباسی کو ضمانت پر رہا کر دیا اور عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس بات میں کوئی تنازع نہیں ہے کہ اس کیس میں غیر شفافیت کے الزامات ہی نہیں ہیں. LNG ٹرمینلز کی منظوری متعدد فورمز کی طرف سے دی گئی اور LNG ٹرمینلز کی تعمیر کے لیے امریکی حکومت نے US ایڈ کے ذریعے ٹینڈرنگ پروسیس اور معاہدے پر مذاکرات کے لیے کنسلٹنٹ مقرر کیا اور پھر اس کنسلٹنٹ نے مزید ایک کنسلٹنٹ مقرر کیا اور ان کی فیس US ایڈ نے ادا کی. اس میں قومی خزانے کی کوئی رقم شامل نہیں تھی. نیب کا موقف ہے کہ جو کنسلٹنٹ مقرر کیے گئے وہ شاہد خاقان عباسی کی ہدایت پر کیے گئے، مگر اس موقف کو سہارا دینے کے لیے ریکارڈ پر کوئی مواد ہی پیش نہیں کیا گیا. نہ نیب اس حوالے سے کوئی مناسب وضاحت دے سکا کہ شاہد خاقان عباسی کیسے خود مختار ملک اور اس کی ایجنسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ نیب کا یہ کیس نہیں ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق جو کیس ہمارے سامنے موجود ہے اس میں سپریم کورٹ کے اصولوں اور قانونی وضاحتوں کے بعد ہم مطمئن ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری یا انہیں مزید قید میں رکھنا زیادتی سرزد کرنے کے مترادف ہوگا. نیب ہمیں اس بات پر قائل کرنے میں ناکام ہوا ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو مزید قید میں رکھنا ضروری ہے یا یہ کہ اس معاملے میں غیر قانونی فائدہ حاصل کرنے کے کافی ثبوت ہیں. فیصلے کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو ضمانت نہ دینے سے وہ اپنی آزادی کے حق کے استعمال سے محروم ہو جائیں گے اور ضمانت کو روکنا سزا دینے کے مترادف ہوگا. شاہد خاقان عباسی 7 ماہ تک گرفتار رہے. اب انہیں رہا ہوئے بھی 1.5 سال ہو چکا ہے مگر اب تک ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا. نہ صرف ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا بلکہ خود حکومت اس کیس کی وجہ سے ابھی الزام لگاتی ہے کہ ہم LNG ٹرمینل کو پورا استعمال نہیں کر سکے کیونکہ نیب کا کیس موجود ہے. جب بڑا LNG FSRU رکھنے کی بات آتی ہے تو پھر نیب پر الزام دیا جاتا ہے کہ SSGC ڈرا ہوا ہے. تو اس کیس کا بھی سارا کا سارا نقصان اب حکومت ذمہ داری ڈال رہی ہے جو اربوں کا ہوا کہ نیب کے کیس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ثابت کچھ نہیں ہوا ہے. LNG کے کیس میں نیب نے شاہد خاقان عباسی کے بعد سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو گرفتار کر لیا مگر دسمبر 2019 کو تقریباً 3 ماہ بعد عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نیب یہ نہیں بتا سکا کہ کنسلٹنٹ کی تعیناتی نیب آرڈیننس کے تحت کیسے جرم بن گئی. اسی طرح کیپیسٹی چارجز سے متعلق الزامات بھی محض مفروضے کی بنیاد پر عائد کیے گئے. فیصلے کے مطابق ایسا کوئی مواد سامنے ہی نہیں لایا گیا جو بادی نظر میں مفتاح اسماعیل کا تعلق جرم سے جوڑے. ایسا کوئی ریکارڈ ہی سامنے نہیں لایا گیا جسے پتہ چلے کہ درخواست گزار نے اختیارات سے تجاوز کیا. نیب کی طرف سے نقصان کا تخمینہ اور الزام بھی اندازوں اور مفروضوں کی بنیاد پر لگایا گیا. مگر حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان اور شیخ رشید LNG کے معاملے کو ایک میگا کرپشن کا اسکینڈل قرار دیتے رہے. جو کچھ بھی ہوا ہے ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے جس میں اس ملک کا موجودہ پرائم منسٹر خاقان عباسی پارٹنر ہیں. 200 بلین کی کرپشن کا معاملہ جس میں 20 چوٹی کے ٹائی فون شامل ہیں. LNG کا کانٹریکٹ ہے وہ بھی کانفیڈینشیل ہے. یہ میگا کرپشن ہے. میگا پروجیکٹس بناتے ہیں اس میں سے بڑا پیسہ نکالتے ہیں. شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل اور دیگر افراد کو کئی ماہ تک گرفتار رکھنے کے باوجود ابھی تک کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ہے. اپوزیشن کے ایک اور رہنما خواجہ آصف کے کیس کا جائزہ لیتے ہیں. خواجہ آصف کا کیس اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اس کیس میں خصوصی دلچسپی لی اور وزیر اعظم کی ہدایت پر تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے درخواست دی اور پھر نیب نے تحقیقات بھی کی اور گزشتہ سال 29 دسمبر کو خواجہ آصف کو گرفتار بھی کر لیا. پھر خواجہ آصف 6 مہینے تک زیر حراست بھی رہے مگر ان کی ضمانت پر رہائی تک نیب نے ان کے خلاف ریفرنس تک دائر نہیں کیا. مگر سنیے خواجہ آصف کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے کیا دعویٰ کیا. میں یہ نہیں کہ میں کوئی نیب کی ترجمانی کرنے لگوں یا مجھے پتہ ہے. مجھے چند روز قبل آپ کو پتہ ہے نیب نے بلایا ہوا تھا خواجہ آصف صاحب کے کیس میں. مجھے تو بظاہر جو میں نے وہاں موٹی موٹی فائلیں وہاں دیکھی ہیں ان کے اثاثوں کی بینک اکاؤنٹس کی مجھے تو لگ رہا ہے لاہور والے خواجے کے بعد سیالکوٹ والے خواجے کی باری آنے والی ہے. تو یہ کیا کہیں گے میں نے پکڑوا دیا. آپ نے کیسے دیکھی بھائی یہ فائلیں آپ کو کس نے دکھا دی؟ کتنی غلط بات کی آپ نے. پوچھے نیب وہ فائلیں ان کو دکھا رہا تھا.
تھا نہیں بڑا خطرناک انکشاف انہوں نے کیا ہے. کیا نیب وہ ساری فائلیں ان کو دکھا رہا تھا عثمان ڈار صاحب کو؟ حوصلہ رکھے, سن تو لیں. خود ہی ہو گئی ساری بات, یہ تو ریکارڈ ہو جانی چاہیے. میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, حوصلہ بڑا ہے, آپ حوصلہ رکھیں, جواب دیں. اچھا چلے ڈار صاحب ایکسپلین کر دیں ذرا, ایکسپلین کر دیں. سر وہ ہوا یہ, جب میں نیب آفس گیا تو اس آفیسر کے ٹیبل پہ بہت زیادہ فائلیں پڑی تھی. تو میں نے خود ان سے سوال کیا, یہ جو اتنی زیادہ فائلیں یہ موٹی موٹی مجھے نظر آ رہی ہیں, یہ کس کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی خواجہ صاحب کی ہیں. میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف 6 ماہ تک گرفتار رہے اور پھر جون میں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کیا اور اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ خود پروسیکیوٹر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پروسیکیوشن کا یہ کیس ہی نہیں ہے کہ خواجہ آصف نے کک بیکس یا غیر قانونی ذرائع سے رقم حاصل کی, نہ یہ کیس ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا یا کرپشن کی. خواجہ آصف کے خلاف جو شکایت آئی تھی اس میں تو الزام یہ تھا کہ خواجہ آصف نے رکن پارلیمنٹ ہوتے ہوئے بیرون ملک نوکری کی اور کاروبار کیا اور ماہانہ 16 لاکھ روپے کی رقم وصول کرتے رہے جو انہوں نے ظاہر نہیں کی, اس لیے وہ منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث ہیں. فیصلے کے مطابق خواجہ آصف نے بیرون ملک نوکری کے حوالے سے جو دستاویزات دی ہیں وہ متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے انسانی وسائل میں رجسٹرڈ ہیں, مگر تحقیقاتی افسر نے ملازمت کے معاہدے کی تصدیق کیے بغیر انہیں جعلی قرار دے دیا. عدالتی فیصلے کے مطابق دونوں طرف سے وکلاء نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو رقم تنخواہ اور بیرون ملک کاروبار سے خواجہ آصف کے ذرائع آمدنی میں شامل نہیں کی گئی, اگر اسے شامل کر لیا جائے تو اس سے خواجہ آصف پر آمدنی سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہی نہیں آئے گا. عدالت نے مزید لکھا کہ بیرون ملک کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا سرٹیفکیٹ نیب کے تحقیقاتی افسر کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ جو رقم خواجہ آصف نے فورن ریمیٹنس کے طور پر وصول کی وہ ان کی 2004 سے 2018 تک تنخواہ کی رقم تھی, لیکن تحقیقاتی افسر نے اس سرٹیفکیٹ کے متن کے سفارت خانے سے تصدیق ہی نہیں کرائی اور نہ ہی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے طلب کیا گیا, حالانکہ ڈائریکٹر نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ ان کی کمپنی کا ترجمان پاکستان کی کسی بھی عدالت میں پیش ہو کر حقائق کی تصدیق کرنے کو تیار ہے. نیب کی طرف سے کمپنی کے نمائندے کو طلب ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسا کوئی ٹھوس مواد موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ جو ریمیٹنس سے 10 کروڑ 70 لاکھ روپے کی رقم خواجہ آصف نے وصول کی وہ جرم کے ذریعے حاصل کی گئی تھی. بیرون ملک سے حاصل کی گئی ریمیٹنس کو خواجہ آصف کی طرف سے FBR میں انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی ظاہر کیا گیا تھا, جس سے سچائی کا گمان کیا جا سکتا ہے. یہ ایک تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ خواجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا. صرف نیب ہی نہیں, FIA کو بھی خواجہ آصف کے خلاف کارروائی کا کہا گیا تھا. ہمارے پروگرام میں سابق DG FIA بشیر میمن نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم نے انہیں خواجہ آصف کے خلاف غداری کا کیس بنانے کا کہا. خواجہ آصف کے خلاف تو وزیر اعظم نے بہت زیادہ تقاریر میں بھی کہا تھا کہ ان کے اقامے کا مسئلہ ہے. اقامہ رکھنا از ناٹ اے کرائم, اٹس اے ورک پرمٹ ٹو. یہ غداری کا کیس زمرے میں کیسے آ گیا؟ وہ غداری کا کیس بنانا چاہ رہے تھے. 3 سال ہو گئے ہیں, خواجہ آصف کے خلاف اب تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا ہے. نیب نے حسن اقبال کو 23 دسمبر 2019 کو گرفتار کیا, پھر 25 فروری 2020 کو تقریباً 2 مہینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا. جس دن حسن اقبال کو گرفتار کیا گیا اس دن اس وقت کی وفاقی وزیر فیصل باؤٹو نے ٹویٹ کیا کہ حسن اقبال نواز شریف سے بھی بڑا ڈاکو ہے, اس کو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے تھا لیکن بہت بعد میں پکڑا گیا. اس کی فرنٹ کمپنی اور رشتہ داروں کی فہرست جلد سامنے لے کے آؤں گا. ان کی لوٹ مار نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. ایسے لوگوں کو کم از کم 3 دن تک لٹکانا چاہیے. اتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور پھر 2 مہینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے حسن اقبال کو ضمانت پر رہا کر دیا اور پھر اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ایک تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ اس پروجیکٹ کا آغاز نارووال کے لوگوں کے استعمال اور فائدے کے لیے کیا گیا اور اس پروجیکٹ کی منظوری مجاز فورمز کی طرف سے دی گئی اور ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز نہیں. نہ ہی نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ حسن اقبال نے اس پروجیکٹ سے کوئی مالی فائدہ حاصل کیا ہے. نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے ہمیں ناقابل تردید مواد ہی نہیں دکھا سکے. فیصلے کے مطابق یہ ایک طے شدہ قانون ہے کہ کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے جو اختیار نیب آرڈیننس میں دیا گیا ہے اس کا استعمال جلد بازی یا بنا سوچے سمجھے نہیں کیا جا سکتا. کسی کو اس کے آزادی کے حق سے محروم یا اس کے بنیادی حقوق میں مداخلت کا مناسب اور ظاہری طور پر جواز دینا پڑتا ہے. گرفتار کرنے کے اختیارات کو منصفانہ اور بلا امتیاز طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق گرفتاری کے اختیار کو اندھادھند لاپرواہ طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں وہ بنیادی حقوق بھی موجود ہیں جنہیں آئین نے تحفظ فراہم کیا ہے, انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مزید یہ کہ ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حسن اقبال تحقیقاتی افسر سے تعاون کر رہے تھے کہ اس انکوائری سٹیج پر تھا اور اسے اس انویسٹیگیشن سٹیج میں بھی نہیں بدلا گیا تھا اور اس سٹیج کی کارروائیوں میں حسن اقبال کو معصوم تصور کیا جاتا ہے. یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ ایسی کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے جو بادی نظر میں یہ ثابت کرتی ہو کہ حسن اقبال کے پاس جرم کی نیت موجود تھی اور نہ ہی نیب نے یہ الزام لگایا ہے حسن اقبال کے خلاف بھی
اب تک کچھ ثابت نہیں کیا جا سکا ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق 16 ماہ تک گرفتار رہے، مگر سپریم کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ حمزہ شہباز کو نیب نے گرفتار کیا، وہ بھی 20 ماہ تک گرفتار رہے اور پھر وہ بھی ضمانت پر رہا ہو گئے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری اور فریال طالپور بھی جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار ہوئی مگر ضمانت پر رہا ہو گئی۔ آج تک وہ کیس ان کے اوپر ثابت نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو نیب نے ستمبر 2019 میں گرفتار کیا اور اب ان کی گرفتاری کو 2 سال ہونے والے ہیں، مگر اب تک ان پر بھی الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ معاملات عدالت میں ہیں۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، چند کیسز ہیں جن کے حوالے سے حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے، مگر ان کیسز میں اب تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ ایک ایک کر کے اپوزیشن کے رہنما رہا ہوتے گئے، عدالتوں کی سخت آبزرویشنز آئیں، عدالت نے نیب کے کیسز کے میرٹ پر سوال اٹھائے، نیب کی نیت پر سوال اٹھائے، نیب کی قابلیت اور اہلیت پر سوالات اٹھائے اور احتساب کے پورے عمل پر سوالات اٹھنے لگے۔